یہ بیکٹیریا ڈائناسور سے بھی پہلے کا ہے، یعنی جب ڈائناسور زمین پر گھوم رہے تھے تب یہ ان کے درمیان بھی موجود تھا۔ جب سائنسدانوں نے اسے دریافت کیا تو وہ اسے لیبارٹری میں لے گئے۔ انہوں نے اس کی گروتھ کی اور اس پر مختلف تجربات کیے تاکہ سمجھا جا سکے یہ اتنا عرصہ زندہ کیسے رہا۔ کچھ نمونے اب بھی تحقیق کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ فیوچر میں مزید تجربات کیے جا سکیں۔ یہ بیکٹیریا جس نمک کے اندر تھا، یہ نمک کے ذخائر تقریباً 2.5 کروڑ سال پہلے کسی سمندر کے خشک ہونے سے بنے تھے۔ وہ سمندر لاکھوں یا کروڑوں سال پہلے موجود تھا۔ جب سمندر خشک ہوا تو نمک کے ذرات جم گئے اور اس کے اندر یہ بیکٹیریا قید ہو گئے۔ نمک نے ایک قدرتی فریزر کی طرح کام کیا جس نے اسے محفوظ رکھا۔ عام بیکٹیریا خوراک اور توانائی کے بغیر زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن بیسیلس پرمیانز نے اپنی میٹابولک سرگرمی اتنی کم کر لی کہ وہ کروڑوں سال تک ان ایکٹیو حالت میں زندہ رہا۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر انہیں پھر سے نمک یا کسی اور سخت ماحول میں رکھا جائے تو شاید یہ پھر لاکھوں یا کروڑوں سال زندہ رہ سکیں گے، جب تک کہ ان کا ڈی این اے مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے یا وہ کسی اور بیکٹیریا یا وائرس کے ذریعے متاثر نہ ہو جائیں۔ اگر ہم بیکٹیریا کی اینڈوسپور ٹیکنیک سمجھ کر انسانی خلیوں میں ایسی ہی قدرتی سلیپنگ صلاحیت ڈال سکیں تو شاید فیوچر میں کروڑوں سال سلیپنگ چیمبر میں انسان بھی زندہ رہ سکیں۔ یہ بائیو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ کا بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اگر آپ کو سلیپنگ چیمبر میں لاکھوں سال تک سونے کا موقع ملے تو کیا آپ یہ کرنا پسند کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔